آج کی مارکیٹ پرفارمنس نے جہاں ایک طرف مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو سارا دن کنفیوژن کا شکار رکھا، وہیں پہ آج مارکیٹ میں جو بلز ہیں جن کی وجہ سے ایک بولش ریلی اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے، ان کو بھی آج سارے سیشن کے دوران کنفیوز اور پزل رکھا۔ مارکیٹ کی جو آج کی پرفارمنس ہے وہ بہت ایک کنٹراسٹنگ ایکسٹریمز کے ساتھ ہم نے دیکھی، جہاں پہ مارکیٹ میں دو ڈفرینٹ پیٹرنز آج ہمیں نظر آئے۔ سو اوور آل ایک انٹرسٹنگ دن تھا، بٹ انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مایوس کن دن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کی جو ابتدا تھی وہ بہت پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہوئی تھی، جہاں پہ مارکیٹ سے آج کافی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ 1 لاکھ کی لمٹ کو آج ٹیسٹ کر لے گی، لیکن اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ریوائول دیکھا۔ پروفٹ سیلنگ کا آپ اس کو نام دے دیں، پریشر سیلنگ کا نام دے دیں، یا جو ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کا ایک افیکٹ دیکھ لیں مارکیٹ پہ، تو آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، بٹ اوور آل مارکیٹ واز کنفیوزنگ سیشن ٹوڈے دیٹ وی ہیڈ ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج، اور اس کے ساتھ جو مارکیٹ سینٹیمنٹس تھے وہ بہت زیادہ پزلنگ تھے۔ اگر آج کے ہم سیشن سمری پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی ابتدا بہت پازیٹیو نوٹس کے ساتھ ہوئی، جہاں پہ مارکیٹ نے بہت تیزی سے اپ ٹرینڈ میں پوائنٹس گین کرنے کا عمل شروع کیا، اور ایک لیول پہ آ کے وہ 99,317 کے لیول کو اس نے ٹچ کیا، جہاں پہ کافی کانفیڈنس مارکیٹ پارٹیسپینٹس میں ہم نے دیکھا، اور جو پرائسز بھی تھی، اسپیشلی جو بینکنگ سیکٹر تھا جس نے آج بہت اچھا فرنٹ سے لیڈ کیا، تو ایک ایکسپیکٹیشن تھی آج مارکیٹ سے کہ ریگارڈلیس کہ جو ملک میں اس وقت ایک سیاسی کشمکش چل رہی ہے، بٹ جو انڈیکیٹرز تھے وہ پازیٹیو تھے، خبریں بھی آج پازیٹیو تھیں، تو آج زیادہ تر ایکسپیکٹیشن تھی کہ مارکیٹ ایک جو 1 لاکھ کا جو سائیکولوجیکل بیریئر اس وقت ہے اس کو آج توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی، بٹ اس کے بعد ہم نے مارکیٹ میں ایک پیٹرن دیکھا جس میں پروفٹ سیلنگ بھی آئی، پریشر سیلنگ بھی آئی، اور پھر 12 بجے کے بعد ہم نے مارکیٹ کو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انداز سے چلتے ہوئے دیکھا، جس میں مارکیٹ نے ایک بہت ٹائٹ رینج میں ہمیں پورا سیشن جو ہے آفٹرنون کا دکھایا۔ ٹائٹ رینج ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جو دوپہر 12 بجے کے بعد کی اگر آپ اس کی موو دیکھتے ہیں تو وہ 230-235 پوائنٹ کے اندر ہی اس نے رہ کے گزاری۔ سو اوور آل ویری ٹائٹ رینج، جس میں آج مارکیٹ کی اینڈنگ بھی ہم نے اسی میں دیکھی، اینڈ اٹ از این انٹرسٹنگ، کیونکہ اگر آپ دونوں سیشنز کا کنٹراسٹ کرتے ہیں، آپ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ آج ایک پزلنگ آؤٹ لک کے ساتھ پرفارم کیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اگر ہم مارکیٹ سمری پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو کل کی کلوزنگ میں گیپ اپ اوپننگ 53 یا 54 پوائنٹس کے ساتھ آج مارکیٹ نے 97,851 پہ اوپن کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فائنلی جب مارکیٹ نے کلوزنگ دی تو 281 پوائنٹس گین کر کے ہمیں دکھایا۔ جب ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایک بہت ٹائٹ رینج 230-235 پوائنٹس کے گیپ میں مارکیٹ نے آج زیادہ آفٹرنون کا جو سیشن ہے اس کو پرفارم کیا، تو اگر آپ جو آج پوائنٹس گین کیے ہیں 281، اس میں سے جو گیپ اپ اوپننگ تھی 54 پوائنٹس کی، اگر آپ وہ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس وہی 230-235 کا ایک لیول آتا ہے جس میں آج مارکیٹ نے اپنا آفٹرنون سیشن ہمیں دکھایا، اور کلوزنگ بھی اسی زون کے اندر ہمیں کر کے دکھائی۔ آل دو مارکیٹ کی جو آج کلوزنگ تھی ود 98,079، وہ تمام جو دن کی پرفارمنس تھی اس کے برعکس ہمیں سائیڈ ویز میں آج مارکیٹ نے کلوز ہوتے ہوئے دکھایا۔ اگر ہم پورے سیشن کی ایک اوور لک کی بات کرتے ہیں تو پازیٹیو سینٹیمنٹس کے ساتھ مارکیٹ نے آج موو کیا، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک دفعہ پھر جو زیادہ فوکس تھا وہ لو ویلیو کے سٹاکس میں رہا۔ مارکیٹ اس وقت اوور ہیٹڈ ہے، پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہم اسی بات کو ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک اوور ہیٹڈ فیز میں چل رہی ہے، جہاں پہ اس کو کریکشن کی ضرورت ہے۔ اور آج کے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب بینکنگ سیکٹر ایگزاسٹ ہوا
تو اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم نے کوئی سیکٹر نہیں دیکھا جو کہ ایک پازیٹیو ریلی جو مارننگ میں آئی تھی اس کو کنٹینیو لے کر آگے چل سکے. سو آنے والے دنوں کے حوالے سے اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ کہ جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے کچھ عرصے سے کہ جہاں پہ پہلے فرٹیلائزر سیکٹر نے بہت اچھا آؤٹ پرفارم کیا, اس کے بعد بینکنگ سیکٹر نے اس کو ریپلیس کیا. سو آج کے بعد جب ہم نے کلوزنگ دیکھ رہے تو اس وقت ہم نے تھوڑی سی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھی سیمنٹ سیکٹر میں. تو کیا ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سیمنٹ سیکٹر کو بینکنگ سیکٹر کو ریپلیس کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ سو ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو صرف آنے والے دنوں سے ہی ہمیں واضح ہو سکے گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز ایپیسوڈ آف پوسٹ مارکیٹ انالیسس. آج جو ریفلیکشن آف وزڈم میں ہم ایک کوٹیشن لے کے آئے ہیں آپ کے لیے پیٹر لنچ کی. پیٹر لنچ جو تھے میوچل فنڈ کے مینیجر تھے امریکہ کے, ہی اسٹل الائیو, اور ان کی ایک بہت اچھی کوٹ ہے کہ the key to making money in the stocks is not to get scared out of them. اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جو سٹاکس ہیں, جو اسکرپٹس ہیں, ان سے ڈریں نہیں. ان کی پرائسز کم بھی ہوں گی, ان میں کریکشن بھی آئے گی, بٹ پینک میں نہیں آنا, اور آپ نے سٹاک سے ڈرنا نہیں ہے اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں. اگر آج کی ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جمعے کے برعکس آج مارکیٹ نے بہت کم والیوم جنریٹ کیے, جس کا زیادہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس وقت ملک میں جو سیاسی ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. آلدو کہ جو خبریں ہیں وہ بہت پازیٹیو تھیں آج, جن پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے, تو مارکیٹ کو ان خبروں کی وجہ سے آج اچھا پرفارم کرنا چاہیے تھا, بٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل انسرٹینٹی جو اس وقت ملک میں تھوڑی سی پریویل کر رہی ہے, شاید مارکیٹ نے اس کا ایک امپیکٹ لیا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا مارکیٹ میں آج بہت کم والیوم جنریٹ ہوئے. جہاں پہ ہم نے 1250 ملین مارکیٹ والیوم جمعے کو جنریٹ ہوتے دیکھے تھے, آج 640 ملین والیوم دیکھے, آلموسٹ 50%. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں وہاں پہ 50% آج ریڈیوس ہوئے ہیں والیوم ایز کمپیئر ٹو فرائیڈے. ایک نظر امپورٹنٹ خبروں پہ جو آج کے دن سے امپورٹنٹ تھیں اور مارکیٹ پہ ان کا افیکٹ جنریٹ یا ہونا چاہیے تھا یا آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے ہوتے ہوئے. آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر تھی وہ آئی ایم ایف کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے پاکستان کی جو اقدامات ہیں, جو پالیسیز ہیں, جو ایکسٹینڈیڈ فائنینشیل جو فیسلٹی 2024 کی گورنمنٹ کے لینے کے بعد امپلیمنٹیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو سراہا ہے, اپریشیٹ کیا ہے, اور ان کو صحیح ڈائریکشن میں ایک صحیح قدم سے مشابہت اس کو دی ہے. سو ویری پازیٹیو خبر, جہاں پہ ہم پچھلے دنوں میں کافی کنفیوزنگ خبریں دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن کا اچانک وزٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے کافی رومرز ہم نے مارکیٹ میں دیکھے, کافی اسپیکولیشن دیکھی مارکیٹ میں کہ شاید کوئی پرابلم آ رہا ہے, بٹ آج کی خبر کے بعد ایک بہت پازیٹیو بوسٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی ملا, اور ہم اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج توقع کر رہے تھے کہ اس خبر کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ ہوگا. شاید اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ یہ خبر مارکیٹ کلوزنگ کے آدھے گھنٹے پہلے آئی, تو ہو سکتا ہے کہ کل اس خبر کی وجہ سے ہم ڈیفینیٹلی پازیٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت پازیٹیو خبر ہے آپ کے پاکستان کی ایک اکنامک اور فائنینشیل آؤٹ لک کے حوالے سے. اس کے ساتھ ایک دوسری کنسرننگ خبر تھی جہاں پہ ڈفرینٹ گیس کمپنیز کی طرف سے جو پریشر میں ڈکریز کیا جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف جب ان کو نکالا جاتا ہے, ایکسکیویٹ کیا جاتا ہے, یا اس کو اپنی مین ہماری جو لائن ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس میں جب انجیکٹ کیا جاتا ہے, چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو گیس کی کھپت ہے اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے. سو اس کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ ڈفرینٹ جو انرجی اینڈ جو پاور کی کمپنیز تھی انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 50 ارب روپے کا نقصان کیا ہے, بیکاز کہ جو پریشر جو اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا تھا جسٹ ٹو پروٹیکٹ
جو ہمارا ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کے وجہ سے ان دا لانگ ٹرم کمپنیز نے یہ اس وقت رپورٹ ایک ایشو ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے گیس کے ذخائر ہیں، اسپیشلی جو سوئی کے علاقے سے ہیں، جو ماڑی کے علاقے میں جو آتے ہیں، ان میں ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑے گا ایز فار ایز دا گیس جنریشن جو پروسیس ہے دیٹ از کنسرن. سو ایک بری خبر ہے جو انرجی اینڈ پاور کے سیکٹر کے حوالے سے، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، جس میں ڈیفینیٹلی ہم آنے والے دنوں میں کوئی امپیکٹ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ان لائک جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کی بہت اچھی پرفارمنس ہے ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج. سو ڈیفینیٹلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز تھا دونوں کمپنیز کے لیے جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اسٹاک ایکسچینج میں. آنے والے دنوں کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ان کمپنیز کی بھی جو اسٹینڈنگ ہے ایٹ دی اسٹاک ایکسچینج اس پہ ہم افیکٹ پڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. نیٹ سول کے حوالے سے خبر ہے کہ اس نے اپنے 2 ملین ٹریجری شیئرز کو امپلائیز کو دینے کا، سیل کرنے کا اناؤنسمنٹ کی ہے، جہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو شیئر ہولڈرز تھے ان کو ابھی یہ فارورڈ کر دیا فار اپروول. اس کے علاوہ جو پہلے کمپنی نے جو شیئرز دیے تھے اپنے امپلائیز کو، ان کو بائی بیک کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ایٹ دا ریٹ آف 10 روپیز پر شیئر کے حساب سے. یہ فیسلٹی اس وجہ سے دی گئی کہ جو ان کے امپلائیز پچھلی دفعہ اپنے شیئرز نہیں بیچ سکے تھے وہ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاک کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لو ویلیو کے تھرڈ ٹیئر کے سٹاکس ہیں جس میں آج تقریباً 328 ملین کا والیوم جنریٹ کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو پیٹرن ہے جس میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لو ویلیو سٹاکس پہ، وہ ابھی تک مارکیٹ میں جاری ہے. ٹاپ کنٹریبیوٹرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر نے آج اچھا پرفارم کیا، جہاں پہ بینک الحبیب نے سب سے زیادہ تقریباً 200 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے. وہیں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پہ پچھلے دنوں میں فرٹیلائزر سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرٹیلائزر سیکٹر نیگیٹو سائڈ پہ چلا گیا ہے اور پوائنٹ لوزنگ اینڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ آج فوجی فرٹیلائزر، ایفرٹ، اینگرو، فوجی فرٹیلائزر، بن قاسم سب نے آج پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھایا. اگر ہم سیکٹر وائز پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں بینکس نے آج 616 پوائنٹس ایڈ کر کے دکھائے. انٹرسٹنگلی جہاں پہ ہم نے جمعے کو دیکھا تھا کہ تمام کمرشل بینکس جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ اس وقت موجود ہیں اور لسٹڈ ہیں، ان کا کمبائنڈ والیوم واز 152 ملین، جس دن جمعے کے دن جو بہت اچھا والیوم جنریٹ کر کے بہت اچھی کنٹریبیوشن کی تھی. اور وہی آج تمام بینکوں نے کمبائنڈ جو والیوم جنریٹ کیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج وہ تقریباً 60 ملین کے قریب ہے. سو ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بینکس کی اسٹرینتھ تھی جو ہم نے جمعرات اور جمعے کو دیکھی تھی، جنہوں نے سٹاک ایکسچینج کی ایک جو بلش ریلی ہے اس کو مزید تیزی دکھائی تھی، اس میں بھی آہستہ آہستہ نمایاں کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو ریپلیسمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے انیشلی آپ کو بتایا کہ شاید سیمنٹ سیکٹر، کیونکہ آج کلوزنگ پہ ہم نے دیکھا کہ کافی اسکرپس میں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی. اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج ٹوٹل 460 کمپنیوں کے سٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی، جن میں سے 12 کمپنیوں نے اپر کیپ میں کلوزنگ دکھائی، جبکہ لوور کیپ میں آج کوئی کمپنی لوور لاک نہیں لگا سکی. اپر کیپ میں ہاسکول، ایس ایس جی سی اینڈ ویبز ایپ نمایاں تھی ود ویری سالڈ والیومز، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے 3 سے 4 سیشن میں کنٹینیوسلی یہ 3 کمپنیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اب آنے والے دنوں میں آیا ان میں کریکشن آتی ہے یا یہ اپنی پازیٹیو مومنٹم کو جاری رکھتے ہیں؟ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ان میں بہت زیادہ ہیوی والیومز انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ اس وقت کر رہے ہیں. آج کے جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں اگر ہم 15 منٹس کے ٹائم سپین پہ چارٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت نیرو رینج میں آج مارکیٹ نے سائیڈ ویز میں ہمیں کلوزنگ دکھائی، بیکاز کہ جو اوپننگ ہماری کینڈل تھی اور جو کلوزنگ کینڈل تھی صرف وہی دو اس وقت کنیکٹ ہو پاتی ہیں. باقی زیادہ تر مارکیٹ نے آج اس ٹرینڈ لائن کے باہر ٹائم گزارا ٹورڈز دی اپ ٹرینڈ اور
جو اوپر کی سائڈ پہ، بٹ جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے دیٹ از ویری اسٹرانگ کلوزنگ، بہت نیرو کلوزنگ ہے، بہت اسٹرانگ اس وقت کلوزنگ مارکیٹ نے ہمیں دکھائی ہے آج کے اختتام پہ، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کل کا دن ایز پر دا ٹیکنیکل چارٹس ایک پازیٹیو سیشن ہونا چاہیے جس میں تیزی بھی نظر آنی چاہیے. مارکیٹ کی خبروں کی وجہ سے وہ ایک سائڈ کے ایلیمنٹس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، بٹ اگر ہم ٹیکنیکل چارٹس کی بیسس پہ جاتے ہیں تو ویری اسٹرانگ کلوزنگ جو کہ آج مارکیٹ نے دکھائی. یہی چیز آپ کو بولنجر بینڈ میں بھی نظر آتی ہے جب آپ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ اگر بولنجر بینڈ جو کلوزنگ میں ہے وہ کنٹریکشن میں ہے، وچ مینس کہ اس وقت ایک نئی ریلی یا ایک نیا ٹرینڈ جنریٹ ہونے کو ہے، کیونکہ بولنجر بینڈ جب بھی کنٹریکٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کی جو ایکسپینشن ہوتی ہے دیٹ بوسٹ دا مومنٹم ان دا اسٹاک مارکیٹ. سو ڈیفینیٹلی اگر آج کی کلوزنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو کنٹریکشن ہے بولنجر بینڈ، اس وقت مارکیٹ نے ایک سیف زون میں مارکیٹ نے کلوزنگ دکھائی ہے، یہ بھی ایک ایڈ اپ کرتی ہے اسی ٹیکنیکل ایک چیز کو کہ کل کا دن ایک پازیٹیو ہونا چاہیے ایز پر ٹیکنیکل چارٹس. سیم چیز اگر آپ ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی موونگ ایوریج اینڈ موونگ ایوریج ویٹڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو موونگ ایوریج جب آج مارکیٹ نے کلوزنگ دی اٹ اسٹوڈ ایٹ 44.42 وچ پلیسز اٹ ایٹ ویری سیف زون، بہت ایک کمفرٹیبل زون میں آج مارکیٹ نے کلوزنگ دکھائی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ موونگ ایوریج کو دیکھتے ہیں، موونگ ایوریج ویٹڈ کو دیکھتے ہیں اینڈ بولنجر بینڈ کو دیکھتے ہیں تو کلوزنگ میں تینوں جو ہے انہوں نے اوور لیپ کیا، کنورج کیا، وچ میکس اٹ ویری اسٹرانگ کلوزنگ. تقریباً ہم اگر ٹیکنیکل چارٹس اور 4 انڈیکیٹرز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، دا ریزن کہ ہم نارملی بولنجر بینڈ میں سے یا موونگ ایوریجز میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں، آر ایس آئی بھی بہت سی چیزیں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہے، بٹ آج کی کلوزنگ چونکہ ایک یونیک کلوزنگ ہے، ایکسٹرا آرڈنری کلوزنگ تھی، اس کی وجہ سے ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو یوز کیا جائے، اور تقریباً تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس وقت پازیٹیو کلوزنگ کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں آن 15 منٹ چارٹ. مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز وہی رہیں گی جو جمعے کے دن بھی تھی، جہاں پہ مارکیٹ انڈر پریشر رہے گی، پروفٹ ٹیکنگ بھی دیکھنے میں آئے گی، چھوٹے ویلیو کے اسکرپٹس میں زیادہ فوکس رہے گا اور ون بھی چھوٹے ویلیو کے اسٹاکس میں ہی جنریٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ ورک وتھ اسٹاپ لاس ہی کریں وتھ پرائمری ایم صرف پروفٹ ٹیکنگ. اس وقت کوئی نئی انویسٹمنٹ کے بارے میں نہ سوچیں. مارکیٹ ایک تھوڑا سا ایک ڈینجرس زون سے گزر رہی ہے، ایک سینسیٹیو ایریا سے گزر رہی ہے، جہاں پہ بہت ٹائم سے جو کریکشن ہے اس کا عمل ہم نے نہیں دیکھا مارکیٹ میں. مارکیٹ کا جو پچھلے 2 ہفتوں کی سپیڈ تھی، جو مومنٹم تھا، جس نے مارکیٹ میں 5 سے 6 ہزار پوائنٹ کا اضافہ کروایا، اور پچھلے اگر ہم مہینے 1.5 مہینے کا دیکھتے ہیں رن، جہاں پہ مارکیٹ نے آلموسٹ ہمیں 12 سے 14 ہزار کا اضافہ دکھایا ہے، تو مارکیٹ اس وقت ایک بہت سینسیٹیو زون میں ہے، جس وقت اس وقت ہم نہیں آپ کو سجیسٹ کرتے کہ کسی بھی نئی انویسٹمنٹ میں آپ مارکیٹ میں انٹری لیں. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو. آپ اپنی رائے، اپنی فیڈ بیک اور کمنٹس کے ساتھ ضرور ہمیں آگاہ رکھیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے مستقبل میں لا سکے. سو تھینک یو اگین، کیپ اسمائلنگ، ہیو اے ویری پلیزنٹ اینڈ سکسیسفل ٹریڈنگ سیشن ٹمارو.